علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے اس سلسلے کے اندر حسب وعدہ ایک کورس لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ انشاءاللہ عز و جل 2 دنوں پر مشتمل ہوگا۔ اس کا کچھ حصہ آج جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بالخصوص یہ کورس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کی تیاری سے متعلق ہے، اور ماہ رمضان کے اندر جہاں بہت ساری عبادات جو ہے وہ مسلمان ادا کرتے ہیں، وہیں ایک بہت ہی پیاری عبادت جو ہے وہ تراویح کی عبادت بھی ہے، جسے مسلمان ادا کرتے ہیں انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ حفاظ کرام اس مبارک عبادت کے اندر قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام سناتے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے سماعت کرتے ہیں۔ یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تراویح کو بھی ادا کرتے ہیں، اور قرآن سننے کی جو سنت ہے اس کو بھی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے اس کورس میں، جس کا نام ہے تراویح کورس، ہم آج بیان کریں گے ان باتوں کو۔ ابتداً تو ہم اس میں بات کریں گے کہ تراویح سے متعلق احکام جو ہے وہ کیا ہیں، تراویح میں کیا حکم ہے، انفرادی طور پر کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بالخصوص اس کورس کا مقصد جو ہے وہ حفاظ اور سامعین اور مساجد میں جو پیچھے مقتدی حضرات ہوتے ہیں ان سے متعلق بھی بعض مسائل ہیں، لیکن بنیادی طور پر ائمہ مساجد، حافظ صاحبان جو کہ تراویح سنا رہے ہیں، یوں ہی سامع صاحب جو کہ پیچھے لقمہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا بہت سارے وہ مسائل ہیں جن کا تعلق مسجد کی انتظامیہ سے متعلق ہے، اس کے اوپر ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ ابتداءً بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا آج کا جو کورس ہے تراویح کورس ہے، آپ اسکرین کے اوپر بھی جو ہے وہ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس میں آج ہم جن ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے، چند موضوعات ہیں۔ سب سے پہلا موضوع ہمارا ہے تراویح سے متعلق اہم مسائل۔ تراویح کیا ہے، اس کی ادائیگی کس طریقے سے کی جاتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ حافظ قرآن کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں پر حافظ قرآن سے مراد ہم بات کر رہے ہیں کہ جو حافظ امام بن جاتا ہے، تراویح کی امامت کرنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، اسے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان میں سے چند کو ہم اس موضوع کے تحت ڈسکس کریں گے۔ تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے جو کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ سامع لقمہ کب دے اور کیسے دے۔ سامع سے مراد ہم نے وضاحت کی کہ سامع سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو کہ امام کے پیچھے اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ امام کے قرآن مجید میں آنے والی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے، امام کو لقمہ دیتا ہے۔ وہاں پر جہاں پر امام اگر کوئی غلط آیت تلاوت کر دیتا ہے یا کوئی آیت بھول جاتا ہے تو وہ پیچھے سے بتاتا ہے، یہ بھی حافظ قرآن ہوتا ہے۔ اور چوتھے پوائنٹ جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے ختم قرآن سے متعلق مسائل، کہ ختم قرآن میں جو ہے وہ کن کن باتوں کو خیال رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے ختم قرآن کرنا چاہیے۔ ابتداً تراویح سے متعلق اگر ہم بات کریں تو تراویح رمضان المبارک کی خاص طور پر جو ہے وہ عبادت ہے۔ نماز تراویح 20 رکعت ہوتی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان الخلفاء راشدین سے، اور جب سے لے کے آج تک امت کے اندر یہ رائج ہے۔ اور
تراویح کی اگر ہم بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح ادا فرمائی، اور پھر اس خوف سے جو ہے وہ آپ نے پڑھانا ترک فرما دی کہ کہیں امت کے اوپر جو ہے وہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ البتہ خلفائے راشدین نے اس کی باجماعت نماز کا بھی اہتمام کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، اور آپ کے پیچھے تمام لوگوں کو آپ کی اقتداء کے اندر نماز تراویح کے لیے جو ہے وہ کھڑا کیا۔ تراویح کی جو ہے وہ اپنی فضیلت بھی ہے، چنانچہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ بخش دیتا ہے۔ تو یہاں پر علماء نے فرمایا، شارحین حدیث نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ یہاں پر جو گناہوں کی مغفرت کی بات کی گئی ہے وہ جس قیام کی وجہ سے کی گئی ہے وہ قیام تراویح ہے۔ چنانچہ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی پابندی کی برکت سے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ گناہ کبیرہ توبہ سے اور حقوق العباد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ ساتھ حق والے کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ تو صغیرہ گناہوں کی معافی ہے کہ جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب حاصل کرنے کے لیے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم اگر غور کریں اپنی زندگی کی طرف تو اس کے اندر بہت سارے صغیرہ گناہ بھی جو ہے وہ ہم کر بیٹھتے ہیں، تو ان کی معافی اس طرح کی بہت ساری نیکیوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، تراویح سے متعلق اہم مسائل۔ سب سے پہلی بات، تراویح کا حکم کیا ہے؟ تراویح ہر عاقل بالغ مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح ہے، اور یہ جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مرد مسجد میں امام کے پیچھے جا کر ادا کرتے ہیں، عورتیں جو ہے وہ گھر پر جو ہے وہ علیحدہ جو ہے وہ ادا کریں گی، انفرادی طور پر ادا کریں گی۔ اگرچہ مردوں کے لیے بھی علیحدہ ادا کرنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ باجماعت جو ہے وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، اور پھر امام کے پیچھے جب کھڑے ہو کر مسجد میں تراویح آپ ادا کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو پورا قرآن سننے کی بھی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ہر عاقل بالغ مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو چھوڑنے کی عادت بنائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا ماہ رمضان کے اندر جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے وہاں گناہوں کا جو عذاب ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ویسے بھی گناہوں سے بچے، اور ماہ رمضان میں بالخصوص خاص طور پر گناہوں سے بچے، لہذا تراویح لازمی ادا کریں۔ کئی لوگ ہیں جو کہ بقیہ نمازیں ادا کرتے ہیں اور دیگر تمام باتوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن تراویح کے اندر شاید ہمت ہار بیٹھتے ہیں، وہ تراویح کی جو ہے وہ نماز ادا نہیں کرتے، 20 رکعت کی وجہ سے جو ہے وہ شاید تھک ہار بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل تراویح جو ہے وہ ادا کر سکیں گے۔ اگر کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہو طبیعت کی وجہ سے یا کسی پرابلم کی وجہ سے کہ وہ باجماعت امام کے پیچھے 1.25 پارہ یا 1.5 پارہ جو ہے وہ سن نہیں سکتا، تو وہ علیحدہ نماز تراویح ادا کر لے، سورہ تراویح کے ساتھ ادا کر لے، لیکن تراویح لازمی ادا کرے۔ تراویح اگر چھوڑے گا، چھوڑنے کی عادت بنائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ نماز تراویح کی جماعت مسجد کے اندر جس طرح قائم کی جاتی ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کہ اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر چند افراد نے باجماعت نماز پڑھ لی تو ایسی صورت میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا ہو گیا۔ ہاں البتہ جو شخص تنہا پڑھ رہا ہے وہ جماعت کی فضیلت سے جو ہے وہ محروم رہ جائے گا۔ تراویح کا وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ تراویح کا وقت ہے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر کسی نے پڑھ لی تو تراویح ادا نہیں ہوگی۔ عشاء کے فرض پڑھ لیے، اب اس کے بعد جو ہے وہ تراویح وہ شخص جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ وتر سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے اور وتر کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ وتر کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ماہ رمضان کا جو ہے وہ چاند نظر آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے،
یا اس کا اعلان ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، مساجد کے اندر لوگ جو ہے وہ نماز عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں، وطر بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اعلان ہوا تو اب بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، اور اب تراویح پڑھیں گے تو وطر کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو نماز تراویح جو ہے وہ وطر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور وطر کے بعد بھی ہو سکتی ہے، البتہ نماز عشاء سے پہلے نہیں ہو سکتی، نماز عشاء کے جو ہے وہ بعد ہی جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو اگر کوئی شخص مسجد میں آیا، تراویح کی جماعت جو ہے وہ قائم ہے، تو اگر اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو وہ تراویح کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، پہلے وہ نماز جو ہے وہ عشاء ادا کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تراویح کے اندر شامل ہو۔ تراویح مسجد کے اندر باجماعت ادا کرنا افضل ہے، اگر گھر میں باجماعت ادا کی تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا ہے۔ کئی جگہوں کے اوپر ماہ رمضان میں ہمارے ہاں بڑے شہروں کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہیں شادی ہالز میں، کہیں بینکیوٹس میں، کہیں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ سبزہ زار میں۔ تو نماز تراویح اگر وہاں پر ادا کی کسی نے تو باجماعت ادا ہوگی، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، تو وہ مسجد میں جو باجماعت نماز تراویح ہے وہ والی فضیلت اسے نہیں ملے گی، اگرچہ وہاں بھی پڑھنا جائز ہے۔ لیکن ایک بات کا جو ہے وہ خیال کرنا ضروری ہے کہ جب کسی اور جگہ کے اوپر نماز تراویح ہو مسجد کے علاوہ، تو وہاں پر آپ تراویح تو ادا کر سکتے ہیں، نماز عشاء باجماعت ادا نہیں کر سکتے۔ نماز عشاء باجماعت قریب میں جو اہل سنت کی مسجد ہے وہاں پر ہی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ کیونکہ جو باجماعت نماز کا وجوب ہے وہ مسجد محلہ کی جماعت واجب ہے۔ گھر میں اگر آپ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ آپ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں، تو آپ جماعت کا جو واجب ہے اس کو ترک کرنے والے ہوں گے، چھوڑنے والے ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ تو لہٰذا مسجد قریب میں ہے اور وہاں پر آپ جا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے وہاں جماعت کی ادائیگی کے حوالے سے، تو اب وہاں کی جماعت کو چھوڑ کر کسی جناب بلڈنگ پر، کسی اسکول میں، کسی شادی ہال میں یا کسی بھی جگہ پر نماز تراویح کا جہاں اہتمام ہے وہاں پر نماز عشاء کا بھی قیام عموماً کیا جاتا ہے کہ وہاں پر باجماعت نماز عشاء پڑھائی جاتی ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ تراویح کی ارینجمنٹ کرنے والی انتظامیہ اور دیگر نمازیوں سب پر ہی یہ لازم ہے کہ اولاً نماز عشاء کے لیے مسجد میں جائیں، نماز عشاء پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی اس مطلوبہ مقام پر آ جائیں جہاں پر آپ نے تراویح ادا کرنی ہے، تو یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر آپ تراویح جو ہے وہ کی وجہ سے جماعت مسجد چھوڑ دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر قریب میں جو ہے وہ مسجد محلہ ہے ہی نہیں، یا ہے تو وہاں پر کوئی شرعی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہاں پر نماز ادا نہیں کر سکتے، تو پھر جدا بات ہے۔ اس صورت کے اندر آپ اس مقام پر بھی تراویح کی جماعت جہاں پر تراویح پڑھ رہے ہیں وہاں پر آپ عشاء باجماعت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ کہ اگر آپ نے تراویح میں چونکہ قرآن کریم جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، تو قرآن کریم پڑھا، بعد میں یہ پتہ چلا کہ جناب فلاں 2 رکعت نماز فاسد ہو گئی کسی وجہ سے، تو اب جو قرآن کریم ان رکعات کے اندر پڑھا تھا اسے دوبارہ پڑھیں۔ یہ مسئلہ وہاں پہ ہے جہاں پہ پورا ختم قرآن ہو رہا ہے۔ انفرادی طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن کریم کا مکمل ختم نہیں کر رہا، صورتوں سے تراویح ادا کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مساجد میں یا دیگر جگہوں پر جہاں پر ختم قرآن تراویح میں کیا جا رہا ہے، تو اگر بعد میں پتہ چلا کہ بھئی یہاں پر تو تیسری رکعت پہ سلام جو ہے وہ پھیر دیا تھا، اب یہ رکعت جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی ہے، تو پھر جب دوبارہ پڑھیں تو ان رکعات میں جو آپ نے قرآن کریم پڑھا تھا وہ بھی دوبارہ پڑھیں، تاکہ نماز میں ختم قرآن کی جو سنت ہے وہ مکمل ہو اور مکمل جو ہے وہ قرآن آپ کا نماز میں ادا ہو سکے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ تراویح کے اندر قرآن کریم جو ہے وہ کس طرح پڑھا جائے۔ قرآن کریم نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ کہیں بھی ہو، تو قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ جلدی جلدی کرنا مکروہ ہے۔ یوں ہی تراویح 20 رکعت ہوتی ہے، تو بعض جگہوں کے اوپر جو تراویح کے ارکان ہیں، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، قعدہ، یہ بہت جلدی جلدی جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم جتنی زیادہ ترتیل کے ساتھ پڑھے وہ بہتر ہے۔ ترتیل سے مراد
ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم پڑھنا اس طرح کہ حروف جو ہے وہ مخارج سے ادا ہوں، ہر حرف دوسرے حرف سے جدا ہو، تو یوں جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح نماز میں، نماز تراویح کے اندر تعوذ جو ہے وہ پہلی رکعت کے اندر چھوڑ دینا، یا تسمیہ ہر رکعت کے شروع کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہے وہ چھوڑ دینا، یا رکوع سجدے کے اندر جو ہے وہ تسبیحات کا جو ہے وہ چھوڑ دینا، یا اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ ادا نہ کرنا جو ارکان نماز ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور کئی صورتوں کے اندر نماز واجب الاعادہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تعدیل ارکان نہیں کیا گیا کہ کوئی ایک رکن، رکوع، سجدہ، جلسہ، قعدہ، قومہ، تو اب اگر ان میں آپ نے ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہیں ٹھہرے تو پھر اس صورت کے اندر نماز واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ اتنی مقدار میں ٹھہرنا ان ارکان کے اندر واجب ہے۔ یوں ہی اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے کہ کوئی آیت یا سورت جو ہے وہ چھوڑ کر آگے چلا گیا، تو اب اولاً تو مقتدی ہی جو سامع ہے یا کوئی دوسرا مقتدی ہے وہ لقمہ دے دے، تاکہ امام کو جو ہے وہ یاد آ جائے کہ میری یہ سورت جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے یا آیت چھوٹ گئی ہے، اور اسے پڑھے اور پھر آگے جو ہے وہ بڑھے، یہ جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور اگر یہ کہ اس وقت لقمہ نہیں دیا گیا، بعد میں بتایا گیا ہے، تو بھی امام کو چاہیے کہ اس آیت یا جو چھوٹی ہے اسے اگلی رکعت کے اندر جو ہے وہ پڑھ لے، تاکہ ختم قرآن میں کسی بھی قسم کی کمی نہ رہے۔ تراویح کی نماز کے اندر افضل یہ ہے کہ تمام شفعوں میں قراءت برابر ہو۔ شفع کسے کہتے ہیں؟ 2 رکعت نماز کو شفع کہتے ہیں۔ 4 رکعت نماز ہوتی ہے تو وہ گویا 2 شفعوں پر ہوتی ہے، پہلی 2 رکعت 1 شفع، دوسری 2 رکعت 2 شفع۔ تو اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تراویح کے اندر جتنی بھی رکعتیں 2 کر کے جتنی تمام رکعت، تمام شفعوں میں قراءت برابر ہو، سب سے افضل تو یہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، جب بھی حرج نہیں ہے، البتہ اس بات کا خیال کیا جائے کہ جو 1 شفعہ ہے یعنی 2 رکعت ہیں، ان 2 رکعتوں میں پہلی اور دوسری رکعت دونوں کی قراءت برابر ہو، یعنی یا تو 20 رکعت کی جو ہے وہ تلاوت برابر ہو، یہ سب سے افضل، ورنہ پھر اس بات کو اختیار کیا جائے کہ ہر 2 رکعت میں دونوں جو ہے وہ رکعتوں کی جو تلاوت ہے، جو اس میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، یہ برابر رکھی جائے۔ یہ حفاظ کے لیے خاص طور پر یہ مدنی پھول ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ دوسری رکعت کی قراءت پہلی سے زائد نہ ہو۔ مساجد کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ لوگ بسا اوقات انہیں پتہ ہوتا ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ پہلی رکعت کے اندر طویل قراءت کریں گے تو بیٹھے رہتے ہیں۔ جیسے امام صاحب نے جو ہے اللہ اکبر کہا تو اب رکوع کے اندر جو ہے وہ سارے شامل ہو گئے۔ تو اولاً تو لوگوں کا اس طرح کرنا ہی درست نہیں ہے کہ قرآن کریم میں منافقین کی یہ علامت بیان کی گئی کہ وہ نماز کے اندر جو ہے وہ اس طرح سستی اختیار کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو نماز میں شروع سے ہی شامل ہونا چاہیے، ہر رکعت میں یا ہر شفعے کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی شامل ہونا چاہیے۔ پانی پینے کے لیے بلا وجہ چلا جانا، ٹائم نکالنا، ادھر ادھر گھومنا پھرنا اور اس بات کا انتظار کرنا کہ امام صاحب جب رکوع میں جائیں تو شامل ہو جاؤں، یہ درست نہیں ہے۔ وہیں جب امام صاحب جو ہے وہ لوگوں کا یہ عمل ملاحظہ کرتے ہیں تو بعض حافظ صاحبان ایسا کرتے ہیں کہ وہ پہلی رکعت کے اندر جناب 2 سے 3 آیتیں پڑھتے ہیں یا 4-5 آیتیں پڑھتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب آ گئے سارے کے سارے مقتدی جناب نماز کے اندر، اب امام صاحب نے، حافظ صاحب نے اگلی رکعت میں پڑھنے 4 رکوع یا 3 رکوع، تو اب گویا کہ وہ انہیں سبق سکھاتے ہیں کہ تم جو بیٹھے رہتے ہو نا، تو اب میں تمہیں کھڑا کر کے بتاتا ہوں کہ تراویح کے اندر کھڑا کس طرح ہوا جاتا ہے۔ تو ان کا بیٹھنا یقیناً غلط ہے، لیکن حافظ صاحب کو ان کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو پہلی رکعت اور دوسری رکعت کی یا تو تلاوت برابر رکھیں، ورنہ اگر طویل رکھنی ہے تو پہلی رکعت کی تلاوت زیادہ رکھیں، طویل رکھیں، لمبی کریں، لیکن دوسری رکعت کی تلاوت پہلی کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب تراویح
کہ جب سلام امام نے پھیرا تو کسی نے کہا 2 رکعت ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے 3 رکعت ہوئی ہیں، اب امام صاحب جو ہے وہ کیا کریں، حافظ صاحب کیا کریں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام کو جو یاد ہے اس کا اعتبار ہے. امام کو یہ پتہ ہے کہ بھئی دوسری ہے تو ٹھیک ہے، وہ 2 ہو گئی، تیسری ہے تو پھر جو ہے وہ نماز دہرانی ہوگی تو دہرائے گا وہ. اور اگر امام کو یاد نہیں ہے، اسے بھی خوش شک و شبہ ہے، تو پھر جس کی بات پر اعتماد ہو اس کی مان لے. مؤذن کی بات پہ اعتماد ہے، سامع کی بات پر، یا اور کسی نمازی کی بات پہ اعتماد ہو رہا ہے تو ان کی مان لے. اور اگر کسی کی بھی بات پر اعتماد نہ ہو، عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ اکثر جو ہے وہ لوگوں کی آراء سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا صورتحال تھی، کتنی رکعت ہوئی ہیں. لیکن اگر ایسا ہو کہ زیادہ جو ہے وہ کنفیوژن ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کچھ بھی فائنل نہیں ہو رہا، اور امام کو خود بھی جو ہے وہ یاد نہیں آ رہا، تو پھر اس صورت کے اندر 2 رکعت جو ہے وہ تنہا لوگ پڑھیں، جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ نماز کو ادا کیا جائے گا، تراویح کو مکمل کیا جائے گا. اگر امام دوسری رکعت پر بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے. یہ حکم امام کے لیے بھی ہے، اور انفرادی طور پر بھی اگر آپ تراویح ادا کر رہے ہیں تو بھی یہی حکم ہے کہ 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گئے، تیسری کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، تو جب تک تیسری کا سجدہ نہیں کیا بیٹھ جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، پھر یاد آیا کہ یہ تو تیسری رکعت ہے، تو اب سلام نہ پھیریں، بلکہ اب ایک اور رکعت اس میں شامل کر لیں. یہ 4 رکعت ہو جائیں گی، اور پھر جو ہے وہ آخر میں سجدہ سہو کریں اور سلام جو ہے وہ پھیر لیں. البتہ یہ 4 رکعت شمار 2 ہوں گی، اس سے 4 رکعت تراویح کی آپ کی ادا نہیں ہوں گی، بلکہ اس میں 2 رکعت ہی شمار کی جائیں گی. اور اگر 2 پر بیٹھا تھا، قعدہ کیا اور پھر کھڑا ہو گیا، اور پھر تیسری چوتھی جو ہے وہ پڑھی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ 4 شمار ہو جائیں گی. 3 رکعتیں پڑھ کر امام نے سلام پھیرا، یا انفرادی طور پر بھی آپ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں اور سلام پھیرا، تو اگر دوسری رکعت پر نہیں بیٹھا تھا تو یہ رکعتیں نہیں ہوئیں، ان کے بدلے 2 رکعتیں دوبارہ پڑھنا ضروری ہیں. تو اگر 3 رکعت جو ہے وہ امام نے سلام پھیر دیا 3 رکعت پڑھ کر، اور دوسری رکعت پر بیٹھا نہیں تھا، تو اب یہ دوبارہ جو ہے وہ یہ 2 رکعت ادا کریں گے، اور ان میں جو قرآن کریم پڑھا ہے اسے بھی دوبارہ پڑھیں گے. تراویح کے اندر امام اور مقتدی ہر 2 رکعت کی پہلی رکعت کے اندر ثنا بھی پڑھیں گے، اور امام جو ہے وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھے گا، کیونکہ قرات اس نے کرنی ہے، مقتدی نے قرات نہیں کرنی. تو مقتدی جو ہے جب قرات نہیں کرے گا تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھے گا. یوں ہی التحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا بھی امام اور مقتدی سارے ہی پڑھیں گے. رمضان شریف کے اندر ایک جماعت کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہے نماز وتر. نماز وتر کی جماعت رمضان المبارک میں قائم کرنا یہ افضل ہے، مگر جس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے اسے چاہیے کہ وہ وتر بھی تنہا پڑھے، علیحدہ ہی ادا کرے. ایک شخص ہے کہ جب وہ مسجد میں آیا تو اس وقت جو ہے وہ امام صاحب فرض عشاء کے پڑھا چکے تھے، اس نے اپنی عشاء کے فرض پڑھے اور پھر جو ہے وہ تراویح میں شامل ہو گیا. تو اب جب تراویح کے بعد وتر ہو رہے ہیں تو وتر کی جماعت میں شامل نہ ہو، بلکہ علیحدہ جو ہے وہ ادا کرے. اور اگر ایسا ہے کہ وہ عشاء کسی اور جگہ کے پر باجماعت پڑھ کر آیا تھا، تراویح اس نے کسی اور جگہ پر باجماعت جو ہے وہ پڑھی ہے، اور اب وہاں تراویح کے بعد جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے وتر بھی باجماعت، تو اب وتر باجماعت پڑھ سکتا ہے. تو اسی امام کے پیچھے ہی وتر اور عشاء پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ جماعت سے اگر عشاء پڑھی ہے، چاہے کسی بھی امام کے پیچھے پڑھی ہو، تو اب وتر کی جماعت میں بھی شامل ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک امام صاحب جو ہے وہ عشاء پڑھاتے ہیں اور وتر پڑھاتے ہیں، جبکہ دوسرا جو ہے وہ تراویح پڑھاتے ہیں. خاص طور پہ ان مساجد میں جہاں پر مسجد کے جو 5 وقتہ نماز کے امام ہیں وہ حافظ نہ ہو، تو حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں اور امام صاحب جو ہے وہ عشاء اور وتر پڑھاتے ہیں. تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ہمارا جو اگلا موضوع ہے اور بہت اہم ہے کہ نماز کے اندر
مقتدی جو ہے وہ اپنی نماز ساری گویا کہ جماعت کے اندر امام کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ ان کا نمائندہ اور پیشوا ہوتا ہے اور وہ نماز جو ہے وہ ادا کرتا ہے، کئی چیزوں کے اندر مقتدیوں کی جگہ پر نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، قراءت جو ہے وہ اسی کے ذمے ہوتی ہے، مقتدیوں کے اوپر خاموش رہنے کا حکم ہے۔ تو ایک امام کو، تراویح پڑھنے والے حافظ کو کیسا ہونا چاہیے؟ بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب مساجد کے اندر امام لیتے ہیں تو بہت ساری باتوں کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن جب اسی مصلی کے اوپر تراویح پڑھانے کے لیے کسی حافظ صاحب کو کھڑا کرتے ہیں تو پھر کئی چیزوں کے اندر مسجد انتظامیہ یا اہل محلہ جو ہے وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، یا وہ اس چیز کے اوپر دھیان جو ہے وہ نہیں دیتے، یا ان کو اس بارے میں نالج نہیں ہوتی، معلومات نہیں ہوتی، اس لیے شاید ان سے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو جو ایک امام کی شرائط ہیں وہی شرائط اس حافظ کے لیے بھی ہیں جو تراویح پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ بہرحال وہ بھی تراویح میں آپ کا امام ہی ہے، تو وہ تمام شرائط ہی اس کے لیے ہیں اور ان تمام کا ہی خیال کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو امامت کی شرائط کا جو ہے وہ جاننا ضروری ہے کہ امامت کی شرائط کیا ہے۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، قراءت درست ہونا، قراءت اس کی اتنی درست ہو کم از کم کہ لحن جلی کی غلطی نہ ہو، ایسی غلطی نہ ہو جس کی وجہ سے معنی فاسد ہوتے ہوں۔ بالغ ہونا، حفاظ کے اندر یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ بسا اوقات بعض جگہوں کے اوپر جناب کسی صاحب کے بیٹے جو ہے وہ قرآن حفظ کر لیتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ جناب میرا بیٹا جو ہے وہ تراویح کی جو ہے وہ امامت جو ہے وہ کرائے، قرآن کریم جو ہے وہ سنائے۔ اچھا، یہ صرف تراویح میں نہیں بلکہ ماہ رمضان المبارک کے اندر کئی مساجد کے اندر شبینے کا بھی اہتمام ہوتا ہے نفل کی صورت میں، تو وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں ہمارا بیٹا بھی حافظ ہے، یہ بھی جو ہے وہ مصلی پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ نفل پڑھائے یا تراویح پڑھائے یا شبینہ پڑھائے۔ تو وہاں بھی یہ بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر مقتدی بالغ ہیں تو ان کا امام بالغ ہی ہو سکتا ہے، نابالغ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر مقتدی بھی سارے نابالغ ہیں تو ان کا امام نابالغ، سمجھدار نابالغ بھی ہو سکتا ہے۔ بلوغت کی اپنی جو ہے وہ علامات اور شرائط ہیں، البتہ اگر کسی شخص کی عمر 15 سال ہو گئی اسلامی سال کے اعتبار سے، اسلامی قمری سال کے اعتبار سے، تو اسے بالغ ہی تصور کیا جاتا ہے اگرچہ علامات بلوغ نہ پائی جائیں۔ تو اب اگر 15 سال ہو گئیں تو پھر تو اسے مصلی امامت پر اس شرط کے اعتبار سے کھڑا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ کئی لوگ یہاں پر یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ساری شرائط پائی جا رہی ہیں لیکن ان کی داڑھی نہیں آئی یا مونچھ نہیں آئی تو ہم ان کو کیسے جو ہے وہ کھڑا کریں؟ تو یہ درست نہیں ہے۔ نماز کے لیے مصلی پر کھڑا کرنے کے لیے داڑھی یا مونچھ کا آنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر داڑھی یا مونچھ آئی ہے اور ان حافظ صاحب نے کٹوا دی ہے یا ایک مٹھی سے کم کروائی ہے تو پھر ان کو مصلی امامت پر کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ مرد ہونا کہ عورت جو ہے وہ امام نہیں بن سکتی۔ معذور شرعی نہ ہونا، معذور شرعی یعنی اس کو کوئی ایسا مرض نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا وضو بار بار جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہو، اور پھر اس کی اپنی مکمل تعریف ہے کہ وضو بار بار ٹوٹنے سے مراد جو ہے وہ کیا ہے اور وہ کب معذور شرعی ہوتا ہے۔ یہ تو ہیں شرائط امامت۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ امام فاسق معلن نہ ہو، یعنی امام اعلانیہ طور پر گناہ نہ کرتا ہو، لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرتا ہو۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے داڑھی منڈا ہے، کوئی حافظ صاحب ہیں اور داڑھی منڈواتے ہیں تو اب ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یوں ہی داڑھی منڈواتے نہیں ہیں لیکن جناب جو ہے وہ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرواتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بعض حفاظ جو ہے بدقسمتی سے ایسا بھی کرتے ہیں کہ پورا سال داڑھی کٹواتے رہتے ہیں اور ماہ رمضان سے جو ہے وہ 1 ماہ پہلے یا 1.5 ماہ پہلے جو ہے وہ اپنی داڑھی بڑھا لیتے ہیں کچھ، تاکہ مصلی جو ہے وہ سنا سکیں۔ تو ایسوں کو بھی مصلی امامت پر کھڑا ہرگز نہیں کیا جائے گا، جبکہ ان کی یہ عادت پتہ ہے کہ وہ مصلی سنانے کے بعد پھر یہی جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا مصلی کے اوپر کھڑا کرتے وقت، چاہے وہ تراویح کے مصلی پر آپ کھڑا کر رہے ہیں یا شبینے کے مصلی پر یا اور کسی بھی نوافل کے مصلی پر کھڑا کر رہے ہیں امام کو، تو امامت میں یہ شرائط بھی ہوں اور وہ امام فاسق معلن نہ ہو۔ یا پتہ ہے کہ جناب یہ شخص ہے جو کہ حافظ ہے لیکن یہ جو ہے وہ اعلانیہ جو ہے وہ
گانے باجے کا جو ہے وہ کام کرتا ہے یا اعلانیہ جو ہے وہ گالیاں جو ہے وہ دیتا ہے، تو یوں اگر اس طرح کی اس کی اعلانیہ گناہ جو ہے وہ معروف ہیں تو اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ اس بات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ یوں ہی اس بات کا بھی خیال کیا جائے کہ وہ مسائل نماز بھی جانتا ہو، مثلا اسے خود نماز کے بارے میں ہی معلومات نہ ہو، حفظ تو کر لیا لیکن جو نماز کے مسائل سیکھنا ضروری ہے وہی نہیں سیکھے۔ اب وہ نہیں سیکھے تو اب اس کو وہ نماز میں اگر کوئی غلطی کرے گا تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پر اس غلطی کی وجہ سے میری نماز فاسد ہو رہی ہے، یا اس غلطی کی وجہ سے میری نماز جو ہے وہ واجب الاعادہ ہو رہی ہے، اس کو دہرانا لازم ہو رہا ہے، یا مکروہ تحریمی ہو رہی ہے، یا کیا چیز نماز میں واجب ہے کیا چیز واجب نہیں ہے۔ یہ اگرچہ شرائط امامت تو نہیں، لیکن بنیادی طور پہ جب امام کو نماز کے بنیادی مسائل، ایک ہے تفصیلی مسائل جو کہ بڑے عالم دین یا مفتی کو جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں، ابھی ہم ان کی بات نہیں کر رہے، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں وہ کم از کم اسے جو ہے وہ معلوم ہونے چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسا کام جو ہے وہ نماز میں کر بیٹھے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے، یا وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جائے، تو لہٰذا اس کو یہ چیزیں جو ہے وہ آنی چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں پر میں یہ گزارش بھی کروں گا حفاظ کرام سے بھی کہ آپ اپنی نماز ادا کرنے کے لیے بھی آپ کو اتنا علم تو سیکھنا ضروری ہے جس سے آپ کی نماز درست ہو جائے، لیکن بالخصوص جب آپ دوسرے لوگوں کی نماز کے ضامن بن کر مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان سب کی نمازیں آپ کے ذمے کے اوپر ہیں۔ آپ کی غلطی سے ان تمام کی نمازیں جو ہے وہ برباد ہو سکتی ہیں، ضائع ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اگر اب تک آپ نے جو ہے وہ نہیں سیکھا تو اب بھی وقت ہے، آپ امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام اس کا مطالعہ کیجئے، اس کے اندر بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے اندر بھی جو بقیہ رسائل ہیں آپ ان کو فی الحال جو ہے وہ اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے کہ اگر امام کو طہارت کے مسائل ہی نہیں پتہ تو کیا معلوم کہ وہ جناب اس طرح کی طہارت کر کے مصلی امامت پر کھڑا ہو کہ جو شرعاً طہارت ہی درست نہ ہو اس کی۔ تو طہارت تو نماز کی بنیادی شرط ہے، جب شرط نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی؟ تو لہٰذا امام صاحب کو چاہیے، امام صاحب ہوں، حافظ صاحب ہوں، پھر بس اوقات سامع کو بھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، امام کی طبیعت خراب ہو گئی، سامع کو مصلی امامت پر جانا پڑ جاتا ہے، تو اسے بھی جو ہے وہ آنا چاہیے۔ تو جتنے بھی حافظ صاحبان ہیں، سامع ہیں اور دیگر ائمہ بھی ہیں، ان سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا نماز کورس نہیں کیا تو وہ کورس کر لیجئے، نیز کم از کم جو ہے وہ امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام کا مطالعہ جو ہے وہ آپ ضرور کر لیں۔ تمام رسائل اس کے اگر نہ کر سکیں تو کم از کم جو نماز کے احکام فقہ حنفی کا ہے جس کے اندر نماز کے مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ رسالہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، یہ بنیادی طور پر یہ رسائل کا مطالعہ کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اہم ترین جو ہے وہ رسالہ ہے لقمہ دینے کے مسائل، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر سے بھی آپ اسے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو بھی خاص طور پر جو ہے وہ پڑھ لیجئے ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے۔ اگر ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے آپ پڑھ لیں گے تو امید ہے کہ جب آپ تراویح پڑھائیں گے یا سامع جب لقمہ دے گا تو اسے پتہ ہوگا میں نے لقمہ کہاں دینا ہے، کہاں نہیں دینا، کس طریقے سے دینا ہے۔ یوں ہی جیسے ہم نے کہا کہ امام فاسق مولن نہ ہو، یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ جناب وہ ماہ رمضان المبارک کے فرض روزے بھی رکھتا ہو، بلا عذر شرعی وہ فرض روزے نہ چھوڑتا ہو۔ تو اگر کوئی ایسا جو ہے وہ حافظ ہے کہ تراویح تو پڑھا رہا ہے لیکن فرض روزے جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے بلا عذر شرعی، تو بھی وہ شخص جو ہے وہ مصلی امامت پر کھڑے ہونے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے کہ جب ہم مصلی امامت پر کسی کو کھڑا کریں تو اس میں ان تمام باتوں کو دیکھیں۔ اور یہاں پر یہ باتیں دیکھنے والی کس کس کی ہیں؟ سب سے پہلے مسجد انتظامیہ کی ہے کہ وہ جب کسی حافظ صاحب کو ساتھ کو تعینات کر رہے ہیں تو وہ اس بات کا اچھا صرف مسجد کے امام کے لیے ضرور نہیں بلکہ آپ کہیں بھی شادی ہال میں آپ چند روزہ تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، کسی جگہ پر چند روزہ شبینہ کا آپ اہتمام کر رہے ہیں، گھر کے اندر آپ جو ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بچہ گھر میں حافظ ہے، گھر میں ہی تراویح پڑھائے، میں اس کے پیچھے تراویح پڑھ لیتا ہوں، وہاں بھی یہ بات ضروری ہے۔ جی
اسی طریقے سے لاک ڈاؤن ہے، بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ گھروں میں نماز کا اہتمام جو ہے وہ کیا جا رہا تھا لاک ڈاؤن کی صورتحال کی وجہ سے، تو وہاں بھی یہ ضروری ہے کہ جناب شوہر صاحب اگر جو ہے وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر باجماعت نماز پڑھانے کے خواہش مند ہیں تو وہ پہلے اس بات کے ذریعے سے اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ کیا وہ اس مصلی پر کھڑے ہونے کے قابل ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش جذبے کے اندر، جماعت کا ثواب پانے کی خوشی کے اندر، شوق میں آپ مصلی پر تو کھڑے ہو رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے پیچھے والوں کی نماز ہی مکروہ تحریمی ہو رہی ہے، ان کی نماز ہی واجب الاعادہ ہو رہی ہے۔ واجب الاعادہ یعنی وہ نماز جس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی شخص جو مصلی امامت پر کھڑا ہو رہا ہے اسے چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو خود جو ہے وہ چیک کر لے کہ کیا میں اس کے قابل ہوں، کیا مجھ میں یہ شرائط امامت پائی جاتی ہیں۔ کسی جگہ کنفیوژن ہو تو آپ دارالفتاء اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، تو ان سے رابطہ کر کے معلومات لے لیجیے، لیکن اسی وقت مصلی پر کھڑے ہوئیے کہ جب کہ آپ واقعی اس مصلی پر کھڑے ہونے کے اہل ہوں، قابل ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے پریشر میں یا اور کسی دینی اور دنیاوی کسی بھی وجہ سے آپ کھڑے ہوں اور اس کی وجہ سے پیچھے والوں کی نماز جو ہے وہ ضائع کہیں نہ ہو جائے، تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہم نے بات کی پچھلے اپنے امامت کی شرائط میں کہ قراءت درست ہو، جو بقیہ چیزیں ہیں وہ تو واضح ہیں، قراءت درست ہونے کی ہم جو ہے وہ بات کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ قراءت درست ہو یعنی تمام حروف مخارج سے ادا کرنا جانتا ہو، اس طرح کہ ہر حرف دوسرے حرف سے جو ہے وہ صحیح طور پر جدا معلوم ہو، خاص طور پہ وہ حروف جو کہ قریب الصوت ہیں کہ ان کی آواز جو ہے وہ ملتی جلتی ہے، ان میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا، اس بات کا خیال رکھیں۔ جیسے حمزہ الف اور عین ان کے اندر جو ہے وہ فرق ہو، اسی طریقے سے زال، زا، غا ان کے اندر بھی جو ہے وہ فرق کرے، تو ان کا جو ہے وہ فرق جو ہے وہ خاص طور پر کرنا ضروری ہے۔ تو وہ درست طریقے سے مخارج کی درست ادائیگی کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کرنا جانتا ہو۔ اتنی قرات، درست قرات، یہ تو ہر نمازی کے لیے ضروری ہے، تو امام کے لیے تو بدرجہ والا ضروری ہے، کیونکہ اگر نمازی کی نماز میں جو اس کے لیے انفرادی طور پر بھی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ تلاوت کر رہا ہے، اور اگر اس کے اندر وہ درست مخارج کے مطابق نہیں پڑھتا تو اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال کرنا ہر نمازی کو بھی ضروری ہے، امام کو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ یوں ہی تلاوت قرآن مجید جو ہے وہ جلد از جلد کی جاتی ہے تراویح کے اندر، تو وہاں پر ایک ہے ترتیل بہت ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور ایک یہ ہے حدر کا درجہ کہ تھوڑا جو ہے وہ جلدی پڑھنا، وہ جائز ہے، مگر اس میں بھی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو حافظ ضرور ادا کرے ورنہ گناہ گار ہوگا۔ اب تراویح میں قرات کیسی کرنی چاہیے؟ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ترتیل کے مطابق جو ہے وہ ادا کرے، جس کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تراویح میں بنسبت فرض نمازوں کے جلدی قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، مگر اتنا جلدی ہرگز نہ پڑھے کہ کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے، یا حروف کی ادائیگی جو ہے وہ درست طریقے سے نہ ہو سکے، یا علمون تعلمون کے علاوہ کچھ اور جو ہے وہ سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو۔ تو کسی کی جانب سے کتنا ہی پریشر ہو، آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کے اندر کسی بھی پریشر کو سامنے نہیں رکھنا، اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس بارگاہ میں جو آپ نے جواب دہ ہونا ہے اس جواب دہی کو سامنے رکھتے ہوئے تلاوت کریں۔ اور یہاں پر مسجد انتظامیہ ہوں یا مقتدی حضرات ہوں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اس بات کا خیال کریں کہ امام پر، حافظ پر اس طرح کا پریشر ہرگز نہ ڈالیں کہ اس پریشر کی وجہ سے اگر اس نے غلط قرآن پڑھا تو اس کا گناہ جو ہے وہ آپ پر بھی ہوگا، اس کی نماز فاسد ہوئی تو آپ کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو تراویح کا مقصد ایک فارمیلٹی پوری نہیں کرنا، بلکہ ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب رب کو راضی کرنا ہے، عبادت ادا کرنی ہے، تو پھر عبادت کو اس کے تقاضوں کے مطابق ہی ادا کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا تراویح کے اندر حافظ صاحب کو شروع میں ہی جو ہے وہ تسلی دے دی جائے، بلکہ کہا جائے کہ آپ قرآن کریم جو ہے وہ آہستہ پڑھیں، اس طرح پڑھیں کہ ہمیں سمجھ میں آئے، ہر حرف جو ہے وہ جدا طور پر جو ہے وہ ادا ہو، دوسرے حرف سے جو ہے وہ جدا طور پر سمجھ میں آئے۔ تو یوں تراویح کے اندر تلاوت کا
بہترین اہتمام کرنا چاہیے۔ قراءت کے اگر احکام کی بات کریں ہم تو قراءت میں غلطیاں بھی جو ہے وہ واقع ہوتی ہیں، ان غلطیوں کے کیا احکام ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف جو ہے وہ پڑھ دیا، تو اب اگر معنی فاسد ہوں گے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس کی مثال یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں کسی جگہ پر ہے صالحات، عورتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ جناب نیک عورتیں، وہاں پہ کسی نے طالحات جو ہے وہ پڑھ دیا، تو اب معنی ہو جائیں گے فاسد یعنی ناکارہ عورتیں۔ تو اب اس طرح کی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اگر وہ غلطی درست کر لی اسی رکعت کے اندر تو ٹھیک ہے، لیکن اب اگر وہ رکعت جو ہے وہ ختم ہو گئی، سلام پھیر دیا آپ نے، تو اب وہ نماز آپ کی فاسد ہو گئی، ان 2 رکعت کو دوبارہ پڑھنے کا حکم ہوگا۔ یوں ہی اعرابی طور پہ غلطی کر دی، اعرابی غلطیاں بھی جو ہوتی ہیں، زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا، زیر کی جگہ پر جو ہے وہ زبر پڑھ دیا یا پیش پڑھ دیا، تو اگر اتنا تغیر ہے یعنی زیر زبر کی غلطی کی وجہ سے ایسا فرق پڑا کہ اب جو معنی بن رہے ہیں اس کا اعتقاد کر رکھنا اور قصداً جان بوجھ کر اسے پڑھنا کفر ہو، تو پھر احتیاط یہی ہے کہ اس نماز کا اعادہ کرے۔ اس کی مثال ملاحظہ کیجئے، قرآن کریم کے اندر ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، کہ آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی۔ اب اگر کسی نے آدمو کے بجائے آدمہ پڑھا اور ربہو کی جگہ پر ربہو پڑھا تو اب معنی بہت بدل گیا، اور خدا نہ خواستہ معاذ اللہ معنی یہ ہو جائے گا کہ رب سے آدم کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، اور اس کو قصداً پڑھنا اس طرح یہ کفر ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح کی کوئی بڑی اعرابی غلطی ہوئی تو پھر احوط یہ ہے، احتیاط زیادہ یہ ہے کہ اس نماز کا اعادہ کیا جائے گا جس کے اندر یہ غلطی ہوئی ہے۔ یوں ہی کوئی حرف زیادہ کر دیا تو اگر معنی فاسد ہوں گے، بنیاد یہ ہے کہ اگر معنی فاسد ہوتے ہیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کو مختلف زاویوں سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مثلاً وَزَرَابِيُّ، اس کی مثال قرآن کریم میں بیان کی گئی، وَزَرَابِيُّ مبسوسہ اور چاندنیاں۔ تو اب اگر کسی نے وَزَرَابِيُّ کو زرابیب پڑھ دیا تو اس کا معنی بدل جائے گا کہ زرابیب کا معنی بھیڑ بکریوں کا باڑا ہے۔ اسی طرح مسانی آیا قرآن کریم میں، اس کا معنی ہے دوہرے بیان والی۔ اب اگر اس کو کسی نے مسانین پڑھ دیا تو اس کا معنی ہو جائے گا مسانہ یعنی پیشاب جمع ہونے کی تھیلی۔ تو یہ حرف زیادہ ہوا ہے، صرف آخر میں نون کا اضافہ ہوا ہے، پہلی مثال میں صرف آخر میں با کا اضافہ ہوا ہے، تو ایک حرف بھی اضافہ ہوا لیکن معنی فاسد ہو گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یوں ہی کوئی کلمہ زیادہ کر دیا، پہلے حرف کی بات کی، اب ہم کلمے کی بات کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ھم الصدیقون، صحیح آیت مبارکہ یہ ہے کہ وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں کامل سچے۔ اب اگر کسی نے جلدی میں والذین آمنوا وکفروا باللہ ورسولہ پڑھ دیا تو معنی بالکل بدل جائیں گے کہ پہلے بات تھی کہ جو ایمان لائیں اور اب بات ہو گئی کفرو کی وجہ سے کہ کفر کریں، تو معنی فاسد ہو گیا ایک کلمے کے بڑھنے کی وجہ سے، تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک لفظ کے بدلے میں دوسرا لفظ پڑھنا، اس میں بھی معنی فاسد ہوں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ بھی کئی جگہ پر حفاظ کرام کے ساتھ ہو جاتا ہے، وعدن علینا انا کننا فاعلین، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے، ہم کو اس کا ضرور کرنا۔ اب اگر کسی نے فاعلین کی جگہ غافلین پڑھ لیا تو معنی فاسد ہو گئے، ایک کا معنی ہے کرنے والے اور ایک جگہ پر ہم اس سے غافل ہیں، تو معنی فاسد ہو گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو ان مسائل کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ نماز میں جو غلطیاں ہیں ان میں بسا اوقات ان سب کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں معنی کہاں فاسد ہو رہا ہے کہاں فاسد نہیں ہو رہا، یہ ہر عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اسے چیک کریں، نہ ہی حافظ یا مسجد کے امام کی بات ہے۔ کئی جگہوں کے اوپر جو ہے بڑے بڑے مفتیان کرام کو بھی ان معنی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا معنی جو ہے وہ بن رہا ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ جب کبھی ایسا ہو
تو سب سے پہلے تو جو سامع ہے وہ غلطی پر فوری طور پہ نماز میں ہی جو ہے وہ اس کو آگاہ کر دے، درست کروا دے، اور تاکہ وہ غلطی جو ہے وہ درست ہو جائے اسی مقام کے اوپر۔ اگر سامع یہ سوچتا ہے کہ امام صاحب کی غلطیاں جو ہے وہ زیادہ آ جائیں گی، پبلک کو پتہ چلے گا، لہٰذا میں یہ غلطی نہیں بتاتا، سلام پھیرنے کے بعد ان کے کان میں بول دوں گا کہ آپ یہ غلطی درست کر لیجئے گا، تو اب اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہوگی تو اگرچہ آپ نے بعد میں بول دیا لیکن وہ نماز تو فاسد ہو گئی، وہ 2 رکعت تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ جو اس طرح کی غلطی ہے یا جس غلطی کے بارے میں اب آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ وہ اس طرح کی ہے یا نہیں ہے، تو حتی الامکان نماز میں ہی اس کا لقمہ دے دیا جائے تاکہ امام بر وقت جو ہے وہ اسے درست کر لے۔ اور اگر لقمہ نہیں دیا سامع نے، بعد میں جو ہے وہ سامع کو ہی یا امام کو ہی اس بات کا ہوا، اور اس کی طرف غور کر بھی لینا چاہیے کہ میرے سے کیا کیا وہ غلطیاں ہوئی ہیں کہ میں نے کچھ کا کچھ پڑھ دیا ہے، تو اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ وہ غلطیاں کیا ہیں، اور اس کے اوپر رہنمائی جو ہے وہ لے لیں۔ دارالفتاء اہل سنت کے نمبرز کے اوپر بھی آپ کال کر سکتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر بھی دارالفتاء اہل سنت کا جو ہے وہ جوابات کا سلسلہ جاری ہوگا، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ آپ نے اگر جو غلطی کی، اگر معنی فاسد ہوا تو آپ کو پھر اگلے دن کم از کم اناؤنسمنٹ کرنی ہوگی مسجد کے اندر کہ ہماری وہ 2 رکعت جو ہے وہ فاسد ہو گئی تھی۔ تو لہٰذا حتی الامکان سب سے پہلی بات حافظ کے لیے کہ پارا پکا کر کے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو۔ سیکنڈ بات یہ کہ اگر کوئی غلطی آتی ہے تو سامع بر وقت جو ہے وہ اس کی اصلاح کر دے تاکہ درست طریقے سے جو ہے وہ قرآن کریم کا ختم جو ہے وہ ہو اور اس میں کوئی ایسی غلطی واقع نہیں۔ تھرڈ یہ کہ اگر بہرحال کوئی اس طرح کی غلطی آ گئی، نماز ہو گئی، اس پہ رہنمائی لے لیجئے۔ اگر اس پہ حکم یہ ملتا ہے کہ وہ نماز فاسد ہو گئی تو اس کے حوالے سے آپ کو اعلان بھی آئندہ دن کرنا ہوگا، اور کرنا بھی چاہیے۔ اس میں شرمندگی ہرگز نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ یہاں کی شرمندگی جو ہے وہ برداشت کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ کل قیامت کے اندر سب لوگ جب ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ تم نے ہماری 2 رکعت وہ فاسد کر دی تھیں، اس کا جواب دو، تو پھر ہم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو لہٰذا اس تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مزید بھی اس سے متعلق جو ہے وہ احکام بھی ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انہیں شامل کرتے ہیں۔ جو سوالات اب تک جو ہم نے بیان کیا اس سے متعلق جو سوالات ہیں انہیں جو ہے وہ چلائیے گا تاکہ ان کے جوابات ہم دے سکیں۔ جی کالز۔ گھر میں تراویح باجماعت پڑھا سکتے ہیں؟ جی، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ تراویح باجماعت مسجد میں ادا کرنا افضل ہے، لیکن اگر مسجد میں باجماعت ہو رہی ہے اور کوئی گھر میں جو ہے وہ تراویح اس طرح ادا کرتا ہے کہ عشاء جو ہے وہ مسجد میں ادا کرتا ہے مسجد محلہ میں، اور تراویح گھر پہ آ کے باجماعت ادا کرتا ہے، تو جائز ہے۔ البتہ تراویح کا جو امام ہوگا چاہے وہ گھر کا ہو یا جناب مسجد کا ہو، اس میں شرائط امامت پایا جانا ضروری ہے، فاسق معلن نہ ہو یہ بھی ضروری ہے، اور مسائل نماز وغیرہ بھی جانتا ہو یہ بھی ضروری ہے۔ جی سب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جو امام صاحب ہوتا ہے اس کا ایک انگلی کا انگوٹھا لگانا علماء سے سنا ہے فرض ہے، لیکن اگر اس کا دایاں انگوٹھا نہ لگتا ہو اور وہ مطلب کسی وجہ سے مسئلہ ہو اس کے لیے، تو کیا ایسا آدمی مصلی امامت پر کھڑا ہو سکتا ہے؟ امام کے لیے دائیں ہاتھ کا ہی انگوٹھا لگانا واجب ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ امام کے لیے 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی لگانا فرض اور اکثر انگلیاں لگانا جو ہے وہ واجب ہے۔ تو اکثر انگلیاں جو ہے وہ 6 انگلیاں جو ہے وہ بنیں گی، تو لہٰذا اگر امام جو ہے وہ 6 انگلیاں جو ہے وہ لگاتا ہے، 3 سیدھے پاؤں کی لگاتا ہے، 3 الٹے پاؤں کی لگاتا ہے، اگرچہ انگوٹھا اس کا نہیں لگتا اور بقیہ انگلیاں 3 اس کی لگ جاتی ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی وہ جماعت کروا سکتا ہے، جبکہ دیگر شرائط امامت بھی پائی جائیں۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ جلدی میں نماز شروع کر دی اور نیت نہ باندھی ہو، دل میں نیت ہو تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی، نیت جو ہے وہ نماز کی شرط ہے، اور نیت کا معنی ہے دل میں جو ہے وہ ارادہ کرنا، تو زبان سے الفاظ نیت کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہ دل میں نیت ہے، ارادہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں فرض پڑھ رہا ہوں، تو یہ نیت کافی ہے، نماز ادا ہو جائے گی۔ میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ نماز کی جو شرائط ہیں، ان پڑھنے والے کو اگر شرائط کا علم نہ ہو یا نماز کے فرائض کا علم نہ ہو تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، شرائط اور فرائض کا علم
اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ اس کو پتہ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی جو ہے وہ کر بیٹھے اور کوئی شرط چھوڑ بیٹھے یا کوئی فرض جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے، تو پھر جو ہے وہ اس کی نماز کیسے جو ہے وہ ادا ہوگی۔ تو ایک یہ ہے کہ اس کو ریکٹیفیکیشن کے طور پر یاد ہونا یہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اسے مسائل پتہ ہیں کہ جناب جو ہے وہ طہارت شرط ہے تو مجھے جو ہے وہ وضو جو ہے وہ ہونا چاہیے، غسل جو ہے وہ میرا ہونا چاہیے، کپڑے اور بدن جو ہے وہ صاف ہونا جو ہے وہ پاک ہونا جو ہے وہ چاہیے، یوں ہی اس کو پتہ ہو کہ یہ تکبیر تحریمہ ہے تو تکبیر تحریمہ امام کے پیچھے میں اگر ہوں جب بھی مجھے کہنی پڑے گی کہ یہ جو ہے وہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے، تو یہ ساری باتیں اگر اسے یہ بات نہیں پتہ اور اس وجہ سے اس نے کوئی ایسی شرط یا فرض چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی اس کی۔ ہاں اگر اسے پتہ نہیں ہے لیکن اس نے ان میں سے کسی شرط یا فرض کو چھوڑا نہیں ہے تو بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ جی مزید کال۔ سوال مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اسلامی بھائی زکوٰۃ کی مد میں راشن تقسیم کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی کیا ترتیب بنائی جائے گی؟ جی موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن سوال ہے کہ اگر کوئی شخص راشن زکوٰۃ کی مد میں جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، زکوٰۃ کی مد میں راشن بھی تقسیم کر سکتا ہے، البتہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ راشن مستحق زکوٰۃ کو ہی دے گا تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ویسے ہی مستحق زکوٰۃ ہوں یا نہ ہوں، ویسے ہی پبلک میں جا کے تقسیم کر دیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مستحق زکوٰۃ ہے، غالب گمان ہے آپ کو جسے آپ راشن دے رہے ہو مستحق زکوٰۃ ہے، آپ نے دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یوں ہی اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ راشن میں آپ جو اماؤنٹ کیلکولیٹ کریں گے وہ کس اعتبار سے کریں گے۔ اگر آپ کو کسی جگہ پہ راشن مہنگا ملتا ہے لیکن مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے وہ راشن کی قیمت کم ہے، آپ کو پڑا 1500 کا بیگ، مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے 1400 روپے، تو آپ 1500 روپے نہیں لگائیں گے بلکہ آپ 1400 روپے ہی اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے۔ بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ تراویح کے اندر ان باتوں کا خیال رکھنا حافظ کو بے حد ضروری ہے۔ تراویح میں قرات سے متعلق اور بھی کچھ متفرق مسائل ہیں، ان کو ہم بات کرتے ہیں کہ نماز تراویح کے اندر چونکہ رات کی نماز ہے تو لہٰذا اس میں اور رمضان المبارک کا جو آپ وطر پڑھتے ہیں باجماعت ہو رہی ہے تو اب ان میں امام پر جہر واجب ہے، یعنی بآواز بلند جو ہے وہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اگر امام نے کسی رکعت کے اندر بقدر جواز نماز یعنی ایک آیت آہستہ پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ ایک آیت کیا ہے؟ الحمدللہ، یہ ایک آیت کے اندر جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اگر اتنا بھی اس نے آہستہ پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگی۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر امام صاحب یا حافظ صاحب ہیں اگر انہیں یہ مسئلہ نہیں پتہ تو اب وہ کیا کریں گے؟ تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آہستہ پڑھ لیا تو کب مجھ پر سجدہ سہو ہوگا، کب جو ہے وہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر ایک کلمہ آہستہ پڑھا، فقط الحمد پڑھا، یاد آ گیا تیز آواز سے پڑھنا پھر دوبارہ اس نے پڑھ لیا تو اس صورت کے اندر نماز ہو جائے گی۔ تراویح میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، تراویح میں اور اس کے علاوہ بھی، کہ حاجت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہو، یہ مکروہ ہے۔ بعض حفاظ بہت زیادہ چیخ کر جو ہے وہ پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا گلا بھی آخر میں بیٹھ جاتا ہے کہ انہیں خود بھی تکلیف ہوتی ہے، نمازیوں کو بھی بس اوقات تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ یوں ہی بعض جگہوں کے اوپر مسجد کے اوپر کے اسپیکر کھول کر بھی جو ہے وہ تراویح پڑھائی جاتی ہے، تو اس کی بھی حاجت عموماً نہیں ہوتی، تو اس سے بھی جو ہے وہ بچنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے محلے کے اندر جو اور دیگر لوگ ہیں جو کہ تراویح میں شامل نہیں ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ ہے اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، کوئی بوڑھا ہے اس کی ڈسٹرب ہو رہی ہے، گھروں میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اس آواز سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ مائک پہ بھی حسب ضرورت جو ہے وہ مائک کھولیں۔ بعض مساجد کے اندر مائک کھولنے کی، اندر کا مائک بھی کھولنے کی حاجت نہیں ہوتی، تو جہاں وہ حاجت نہیں ہے تو وہاں وہ مائک بھی جو ہے وہ نہ کھولا جائے، اور جہاں اتنی حاجت ہے تو بہرحال بقدر حاجت جو ہے وہ مائک کھول کر نماز پڑھائی جا سکتی ہے۔ خود حافظ صاحب کو اس قدر چیخ کر نہیں پڑھنا چاہیے کہ خود اپنے لیے تکلیف کا باعث ہو یا دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ تو نماز تراویح کی ادائیگی کے اندر ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حافظ صاحب کو بھی
بعض وہ مسائل ہیں جو فقط حافظ کے ساتھ ہیں، امام کے ساتھ ہیں، بعض وہ ہیں جو سامع کے ساتھ ہیں، بعض وہ ہیں جو انفرادی طور پہ ہر جو ہے وہ مسلمان کے ساتھ ہے کہ جو بھی تراویح ادا کرے گا تو وہ ان باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھے گا۔ تو بہرحال جو احکام جس سے متعلق ہیں اسے جاننا اور سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ مزید بھی اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو تراویح سے متعلق کئی روایات، احادیث اور دیگر ساری چیزیں امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان میں صفحہ جو ہے وہ 159 کے اوپر تراویح کا جو ہے وہ باب موجود ہے، اسے جو ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے ویسے ہی فیضان رمضان پوری ہی پڑھ لینی چاہیے، اور خاص طور پر جو تراویح پڑھانے والے ہیں سبھی جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں، تراویح کے مسائل بھی جو ہے وہ آپ کو سیکھ لینے چاہیے تاکہ تراویح کی ادائیگی میں غلطی واقع نہ ہو۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔